نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هن لباس لكم وانتم لباس لهن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے موضوع میں دو باتیں بیان کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلوت کی باتیں ایک دوسرے کو بیان کرنا کیسا ہے۔ نمبر دو، اگر کسی آدمی نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو دوبارہ کیا اس کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے یا نہیں، اور اس میں سے افضل کیا چیز ہیں۔ تو محترم بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی کی جو خلوت کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے کمرے کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے آپ بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دل کا سکون ہوں اور ان کے لیے آپ دل کا سکون ہوں۔ تو محترم بھائیوں، آج کل نوجوانوں میں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہے کہ وہ جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس کی باتیں جو ہے نا اپنے دوستوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی جاہلانہ طریقہ کار ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ گپ شپ میں اپنے دوست کو ایک بات بتاتے ہیں، ایک آپ کی بات ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہوگی، لیکن آپ اس کو بتا دیتے ہیں اور وہ اس کی نظر میں آپ کے خلاف ایک دلیل ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ نہ کرے کہ آپ کے اگر دوست کے ساتھ یا آپ کی سہیلی کے ساتھ اختلاف، ظاہری سی تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف جب پیدا ہو جائے تو آپ نے جو اس کو باتیں بتائی ہوئی ہوتی ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ جب وہ نوٹ کر لیتے ہیں تو بڑے محفل میں آپ کو تانا دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اپنی کمزوری اپنے دوست کو آدمی بتا دیتا ہے تو وہ آپ کے خلاف دلیل بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو آپ کی ظاہری سی اختلاف ہوگی نا، وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آپ پرہیز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کی باتیں اور جو میاں بیوی کے آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوستوں کو بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ اگر کسی آدمی نے ایک مرتبہ صحبت کر لی تو کیا جب دوبارہ وہ صحبت کریں تو کیا اس کے لیے غسل اور وضو ضروری ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ تو محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جب آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر لو، آپ کا دوبارہ جب اس طرح دل چاہے تو وضو کر لیں۔ تو محترم بھائیو، اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں غسل کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم بستری کر لیں۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ بغیر غسل کے ہم بستری کی تو جو اس سے حمل ٹھہرے گا وہ یعنی مطلب اگر لڑکا ہو یا لڑکی تو اندیشہ ہے۔ یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اندیشہ ہے کہ لڑکا دیوانہ یا بخیل پیدا ہوگا۔ جس طرح کے تجربہ کار لوگوں سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، تجربہ کار لوگوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح بات ہے کہ اگر اس سے کوئی حمل ٹھہرے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ بخیل یا دیوانہ ہوگا۔ ہم پہلے یہ باتیں سوچتے نہیں اور بعد میں جب کسی بچے میں یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے، یہ نقصان والی بات آ جاتی ہے تو ہم معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ ان باتوں کا خیال کریں تو اس سے انشاءاللہ ہر وقت آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔